نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر زندگی کے جو اصول سکھائے اور پھر ہمیں زندگی کے اندر عملی تربیت اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی سکھائی، ان باتوں میں ایک بات کہ بڑے کی بات مان کر چلنا، کہنا ماننا، یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس انسان کے اندر کہنا مان کر بات چلنے کی اور کہنا مان کر اور بات مان کر چلنے کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ انسان زندگی میں کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور دیکھنی ہوگی کہ کہنے والا جو حکم دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو تو پھر بات ماننے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل بھی کبھی کبھی پوچھتی ہے کہ ہمیں ماں باپ کا کہنا ماننے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہم ماں باپ کا کہنا کہاں تک مانیں؟ یہ ایک سوال کیا جاتا ہے نوجوانوں کی طرف سے، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دیا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کے کاموں کے اندر دنیا کے بارے میں دستور کے مطابق جو ان کی باتیں ہیں ماں باپ کی، وہ مانو، لیکن لا تطع، ان کی مت ماننا جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حد بتائی کہ کہاں تک کہنا ماننا چاہیے۔ حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی المؤمن السمع والطاعة ما لم یؤمر بمعصیۃ، ایک مؤمن پر لازم ہے کہ وہ کہنا مان کر چلے ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ دیا جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا۔ اگر اس کا حکم دیا جائے وہ بات نہیں ماننی، اس کے علاوہ بات مانتا چلا جائے۔ کہنا ماننا، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر خوب پیدا کی، بہت پیدا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات بھی عطا فرمائی، تو ان میں آپ نماز کو اگر غور سے سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں نماز میں، تو اس کے بارے میں تو بعض مستشرقین نے بھی لکھ دیا، یورپی مفکرین، غیر مسلم مفکر جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، کئی ایک نے لکھی یہ بات کہ مسلمانوں کو جو 5 وقت کی عبادت ادا کرنے کو کہا گیا ہے، جس طرح وہ 5 وقت کی عبادت میں ایک بندے کا کہنا مان کر چلتے ہیں، اگر یہ 5 وقت کی ٹریننگ مسلمان عام زندگی میں بھی اس تربیت کو لے آئیں تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے۔ یہ کئی ایک نے لکھا کہ مسلمانوں کو جو 5 وقت مسجد میں تربیت دی جاتی ہے، ایک بندے کا کہنا مان کر چلنا، اگر یہ تربیت یہ عام زندگی میں بھی لے آئے تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ اللہ کی اس تربیت کو بالکل بھول جاتا ہے۔ مسجد کے بعد کی زندگی وہ اس نماز کی زندگی کے مطابق نہیں۔ عجیب بات ہے یہ کہ بڑا یہ ذہنی طور پر تیار ہو کر آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، بدن کپڑوں کو پاک کر کے صاف کر کے بڑا تیاری سے آتا ہے، اور پھر ایک امام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ وہ امام اللہ اکبر کہتا ہے، یہ رکوع میں جھک جاتا ہے، یعنی ذلت کی حالت میں چلا جاتا ہے، صرف ایک بندے کی وجہ سے۔ ایک بندے نے کہا اللہ اکبر، کوئی نہیں، پیچھے مقتدیوں میں سے کوئی بھی نہیں کہتا، ہزارہ مقتدی جمعے میں ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں کہتا آپ چلے جائیں، جھک جائیں، میں نہیں جاتا، میں کھڑا ہوں، کوئی نہیں کہتا۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، اس سے زیادہ اور کیا پستی ہوگی؟ یہ اتنی پستی میں چلا جاتا ہے ایک بندے کے کہنے کے مطابق۔ کوئی نہیں کہتا میں نہیں جاتا سجدے میں، میں کھڑا ہوں، آپ جائیں، سارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت تربیت دیتا ہے،
یہ جو شروع میں آیت تلاوت کی نا 10ویں پارے میں سورہ انفال کی آیت نمبر 46 آیت نمبر 46 یہ شروع میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات سمجھائی اور بھی قرآن مجید میں سمجھائی. اس آیت میں خاص طور پر یہ سمجھایا کہ اگر تم بات مان کر چلو گے تو کیا ہوگا، نہیں مانو گے تو کیا ہوگا. دونوں باتیں بتائیں اس ایک آیت میں. اطیعوا اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلو، اطاعت کرو. ولا تنازعوا، تم آپس میں جھگڑو مت، آپس میں جھگڑو مت، کہنا مان کے چلو. ولا تنازعوا، تم جھگڑو مت، کیوں؟ فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، اپنی ہمت ہار بیٹھو گے. مختلف مفسرین نے اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں، سارے ترجمے ٹھیک ہیں. فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، تم ہمت ہار بیٹھو گے، تم کمزور ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا، لفظی ترجمہ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم ثابت قدم نہیں رہو گے، تمہارے پاؤں زمین پر نہیں جمیں گے، تم بالکل ایک بیکار قوم بن جاؤ گے، نہ کہنا ماننے والی قوم، نہیں ماننا. یہ مزاج ہے بسا اوقات شاگردوں کے اندر بھی، بسا اوقات یہ بات، یہ کیفیت لانی پڑتی ہے، بات منوانے والی. اور وہ استاد بڑا کامیاب ہوتا ہے جو بات منوانے کی پوزیشن میں آ جائے کہ بھی میرا کہنا مانو. ہاں وہ نہیں ماننا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. اگر شوہر بیوی کا کہنا ماننے والا ہو جائے اور بیوی شوہر کا کہنا ماننے والی ہو جائے، گھر کے اندر فضا بن جائے کہ سب کہنا مان کے بڑوں کا چلتے ہیں، کتنا سکون ہو اس گھر کے اندر. ٹھیک ہے اختلاف رائے ہوتا ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ طریقے سلیقے سے بیان کی جا سکتی ہے، لیکن جھگڑا تو نہ ہو نا، فساد تو نہ ہو. اور آج دنیا کے اندر مختلف قومیں مضبوط ترین قومیں بنی ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مان کر چلتی ہیں. ایک قانون بنا دیا جاتا ہے، سارے اس پر عمل کرتے ہیں. کوئی نہیں عمل کرتا تو قانون کے ذریعے وہ عمل بھی کرواتے. جب مزاج بن جاتا ہے بس پھر وہ قومیں خوب ترقی کرتی. اختلاف رائے وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف رائے اپنی جگہ احترام کے ساتھ، جھگڑے کی صورت میں نہیں، تنازعات کی صورت میں نہیں. کبھی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرماتے، صحابی کے ذہن میں کوئی اچھی اور بات آ جاتی، نافرمانی مقصود نہیں، کوئی اور اچھی بات آ جاتی، صحابی اس پر عمل کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی پسند نہیں تھا. پھر میں الفاظ دہراؤں، ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ دیتے، صحابی کے ذہن میں کوئی اچھی بات اور کوئی متبادل اچھی بات ہوتی، صحابی اس پر عمل کر لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں تھا. صرف اس وجہ کہنا کیوں نہیں مانا، کہنا مان کر کیوں نہیں چلے. یعنی صحابہ کے اندر انہوں نے ایک مزاج پیدا کر دیا تھا کہنا ماننے کا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ نے کہہ دیا مان رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مان رہے. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز بھی ایسے پڑھتا ہے کہ ایک بندے کا کہنا مان کے سب کچھ کرتا ہے. یعنی امام کا کہنا مان کے ایک بندہ ہے. یہی نظام پوری زندگی کے اندر اللہ نے سکھایا. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی، شاعر بھی ہیں، بہت بڑے صحابی بھی ہیں. جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ باب الجمعہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے حکم دیا کہ کل صبح آپ میں سے یہ والی جماعت روانہ ہو جائے فلاں جگہ، اور کل صبح پہنچ جائیں وہاں. صحابہ کی جماعت روانہ ہو گئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جمعے کا دن تھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جہاں ان لوگوں نے جانا ہے نا وہ جگہ مجھے معلوم ہے، پہنچ جاؤں گا وہاں ان کے ساتھ. میں جمعے کی نماز مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں، پھر جا کر ملاقات ہو جائے گی ان سے. اب آپ غور کیجئے گا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جماعت صبح صبح افراد یہ فلاں جگہ پہ پہنچ جائے، اور ان کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں کتنی شاندار بات آئی. اب دیکھیں مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا اور پھر جمعے کی نماز اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز، کتنا عظیم کام. چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. اب جب جمعے کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور مڑ کر دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ پہ نظر پڑ گئی. پوچھا عبداللہ بن رواحہ آپ نہیں گئے؟ آپ کو بھی بھیجا تھا وہ. انہوں نے بھی وہی جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا تھا کہ میں دل میں آرزو تھی کہ میں جمعے کی نماز بھی پڑھ لوں اور آپ کے پیچھے پھر میں وہاں جا کر ان سے مل جاؤں گا. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انفقت ما فی الارض، اگر زمین میں جو کچھ ہے نا سب کچھ تو اللہ کے راہ میں خرچ کر دینا، پھر بھی ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو میرا کہنا مان کے صبح چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ہے، لیکن وہ کوئی کام بہت اہم ہوگا نا جہاں بھیجنا تھا. اب اگر تم زمین میں جو کچھ ہے وہ خرچ کر ڈالو اللہ کی راہ میں تو تم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ میرا کہنا مان کے لوگ پہنچ گئے. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذہن بنایا، اور یہ ذہن آج نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کی بہت ضرورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کہتے بھی ہے کہ جی ہمیں اطاعت کا حکم ہے یا اتباع کا حکم ہے. دونوں چیزوں میں فرق کرتے ہیں بعض لوگ کہ جی اتباع کا حکم ہے یا اطاعت کا حکم ہے. دونوں میں فرق بتا دوں آپ کو. اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننا، اطاعت کہتے ہیں کہنا ماننا، بات مان کر چلنا، جیسا کہا گیا ویسا کریں. اور اتباع کہتے ہیں نقش قدم کے مطابق چلنا، جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا. ٹھیک ہے قرآن مجید میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے، بالکل درست کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلو، لیکن قرآن حکیم میں اتباع کا بھی حکم ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان کو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، جیسی میں زندگی گزارتا ہوں ویسے کرو، ویسی زندگی گزارو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. بالکل اسی طرح آپ خود زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت دفعہ دیکھتے ہیں. آپ کے ادارے میں آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، فیکٹری میں ہیں، دفتر میں ہیں، وہاں آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں. بہت آسان سی بات ہے، جو آپ کے ماتحت آپ کی بات مان کر چلتا ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں. بہت سیدھی سی بات ہے، آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح اولاد کے اندر اور نئی نسل کے اندر، جہاں کسی درسگاہ کے اندر ایک استاد ایسا ہو جو پڑھاتا ہو اور اس کے شاگرد اس کی بات مان کر چلتے ہو، کہنا مانتے ہو، اس پوری کلاس میں سکون ہوتا ہے، پوری کلاس میں سکون ہوتا ہے. اب کہا لکھو تو لکھے، اب کہا صرف سنو تو سنے، اب کہا جائے یہ کرو وہ کرے. بالکل اسی طرح ہمارے گھروں کے ماحول کے اندر اگر بات ماننے کی فضا بنا لی جائے، پر اس پر محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑتی ہے. گھروں کے اندر بات ماننے کی فضا بنا لی جائے. اور ہمارے یہاں کمزوری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں کمزوری یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی کی سوچ کیا ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سمجھایا بھی جاتا ہے دیکھو بیوی کی زیادہ بات مان کر مت چلو، سر پہ چڑھ جائے گی. اور اگر شوہر بیوی کی بات ماننے لگے تو سارے لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو زن مرید ہو گیا، بیوی کے نیچے لگ گیا. اللہ کے بندے، اس کی زندگی خراب کر دی آپ نے، اس کی زندگی خراب کر دی. اگر شوہر کو پتا ہو کہ میں کوئی درست بات کہوں تو بیوی ضرور مانیں گی،
اور بیوی کو پتا ہوگا میں جائز بات کہوں گی تو شوہر ضرور مانے گا، کتنی گھریلو زندگی وہ پرسکون ہوتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر ہم نئی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے اور بچیوں کو ادھر کمانڈ دیں اور ادھر وہ بات کو سمجھ جائے، اس کو فالو کرے، اس کے مطابق عمل کریں، وہ گھر کی زندگی کتنی سکون ہوگی، کتنی سکون والی زندگی ہوگی۔ اور جہاں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، جو اللہ نے اس آیت میں بتایا، ولا تنازعوا، تم آپس میں جھگڑو مت کہ فتفشلوا، تم خود مفلوج ہو جاؤ گے۔ گھروں کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے کی بات نہیں ماننی، ایک دوسرے کو سمجھنا نہیں، اس کے نتیجے میں انسان کو سکون نام کو نصیب نہیں ہوتا وہاں اس گھر کے اندر، اس معاشرے کے اندر۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم زندگی کے اندر یہ سمجھیں کہ کون کس کے حکم کو ترجیح دے۔ چنانچہ سب سے بڑا حکم کہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ انسان جس طرح نماز کے اندر ایک بندے کی بات مان کر چلتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ اللہ کی بات مان کر چلتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض ہو گئے، تو ایسی صورت کے اندر اب گھروں کے اندر ماحول ہو روزوں کا، بات ماننا ہے، کہنا ماننا، منوائیے تھوڑا سا۔ گھروں کے اندر آج اللہ کا حکم ماں باپ توڑ رہے ہوں، یعنی ماں باپ اللہ کا کہنا نہ مان رہے ہوں، سیدھی سی بات ہے، نئی نسل اللہ کا حکم نہیں مانے گی، گھروں میں رہنے والے بچے اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ ماں باپ اللہ کا حکم مان کر نماز نہ پڑھ رہے ہوں، بھول جائے کہ اولاد نماز پڑھے گی۔ بالکل یہی کیفیت رمضان کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض گھروں کے اندر بالکل اسی طرح صبح ناشتہ لگتا ہے، اسی طرح دوپہر کا کھانا لگتا ہے، اسی طرح رات کا کھانا لگتا ہے رمضان کے اندر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس گھر کے افراد کے ذہنوں میں، بچوں کے، نئی نسل کے ذہنوں میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ روزہ بھی کوئی چیز ہے، یعنی اللہ کا حکم سرعام توڑتے ہیں گھروں کے اندر۔ ٹھیک ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی عذر سے، کوئی فلاں ہے، اس کو بھی دھیان سے، اس کو پوری توجہ کے ساتھ۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اگر ہم اپنی نئی نسل کے اندر اللہ کا حکم خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ہماری نئی نسل کے ذہنوں میں بھی اللہ کا حکم نہیں رہے گا، مانے گا نہیں، رہے گا ہی نہیں۔ آج نئی نسل پوچھ رہی ہے کیا روزہ فرض ہوتا ہے، کیا روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیا نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی ان کو فرائض کا علم نہیں ہماری نئی نسل کو کہ روزہ رکھنا کتنا ضروری ہے، نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا کتنا ضروری ہے، یا بڑوں کا کہنا ماننا کتنا ضروری ہے۔ آج وقت کی ضرورت بہت بڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے جو چیز سکھائی اس معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے کہ بڑے کا کہنا ماننا، اور یہی کہنا ماننے کی صلاحیت پھر اس کے اندر آتی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہنا مانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا جب کہہ دیا تو پھر اس کے بعد اور کوئی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا چیز ہے، ایک سوچ بن جاتی ہے۔ یہی بات انسان اللہ کے احکام کے بارے میں ذہن نشین کرے، اور یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منوانے کے لیے نہیں آئے تھے، بات پر پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے، درست بات۔ بس اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ آپ منوانے کی پوزیشن میں کیوں آتے ہیں، آپ بس بات کہہ دیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام یہی تھا کہ بات کو پہنچا دیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا۔ یہ میں خاص سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہم کہاں منوانے کی پوزیشن میں آئیں اور کہاں بات صرف کہہ دیں، اگلا مانے یا نہ مانے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان دو باتوں میں فرق عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، اللہ کی توحید سمجھاتے تھے، نیک کام تلقین کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہو جاتے تھے، بہت پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے صرف بات کو پہنچا دیں، اگر یہ نہیں مانیں گے، نہیں عمل کریں گے، نہیں ایمان لائیں گے تو ایسی صورت میں آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں ایمان لائے،
آپ اپنی جان کو مشقت میں مت ڈالیں. واضح الفاظ میں اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا, آپ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں. آپ سے نہیں پوچھا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, یہ جو کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں انہوں نے ایمان لائے. ہاں آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے بات کو پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا. ایک طرف تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم کہاں تک کہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جائے, اگلا عمل کرتا ہے ٹھیک, نہیں عمل کرتا تو بھی ٹھیک. ایک تو یہ والی پوزیشن ہے. کہاں منوانے کی پوزیشن میں آنا پڑے گا اس کو اب سمجھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, آگاہ رہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب دیکھیے گا منوانے کی پوزیشن کہاں. پھر فرمایا کہ ایک شخص اپنے بچوں اور اپنے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا, اس کی بیوی بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ, اور عورت اپنے شوہر کے مال پر اور اس کے گھر پر اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے اور اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس پر محدثین نے لکھا کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے اس سے منوانا ہے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا آپ نے اس سے منوانا ہے, اور جب بالغ ہو جائے تو ایسی صورت میں اب اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں. اب آپ اس کو کہتے رہیں گے منوانے کے لیے ترغیب دیتے رہیں گے, لیکن بالغ بچے کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے روزہ رکھا یا نہیں, نماز پڑھی کہ نہیں. آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اس کو تلقین کی کہ نہیں, آپ نے ماحول دیا کہ نہیں, آپ نے کہا کہ نہیں. بہت واضح الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں جو سمجھائے گئے. بالکل اسی طرح جو بندہ جہاں بیٹھا ہے وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہ جی اب ہمارے اس ادارے کے اندر, ہمارے اس دفتر کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں کوئی شخص جھوٹ نہیں بولے گا. اب جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ پرواہ نہیں, اس کو منع بھی نہیں کر رہا. قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا آپ نے روکا کیوں نہیں. خیانت ہو رہی ہے, بددیانتی ہو رہی ہے, دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے, رشوت لی جا رہی ہے, یہ بالکل ٹچ سے مس نہیں ہوتا, بس ٹھیک ہے. ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اس نے کہا کیوں نہیں, روکا کیوں نہیں. اور روکنے کے بھی 3 سٹیجیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. نمبر 1 کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے زور بازو سے روکے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اپنے زور بازو سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ, اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے, زبان سے روک کے منوائے. فإن لم يستطع فبقلبہ, اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں کم از کم برا سمجھے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والا بنائیں, اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والا بنائیں, بیوی شوہر بیوی کے لیے کہنا ماننے والی فضا بنائیں, اور آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کر کے انسان سکون کا ذریعہ بنائیں. اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی عادت ڈالیں, اور پھر اس کے بعد معاشرے میں جہاں کہیں ہم رہتے ہیں وہاں نیکیوں کی تلقین اور برائیوں سے روکنے کا عمل جاری رکھیں, اور لوگوں کے اندر کہنا ماننے کی عادت ڈالنے کی کوشش کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.